پاکستان میں سابق پرائم منسٹرز کا جیل جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے خلاف کیسز وہ بھی نئی بات نہیں ہے۔ جو بات نئی ہے وہ کسی وزیر اعظم کا نکالے جانے کے بعد گلے کی ہڈی بن جانا ہے۔ 1 سال جیل اور پارٹی کے خلاف بظاہر ایک سسٹین کیمپین بھی عمران خان کی پاپولسٹ اپیل کو کم نہیں کر سکی ہے۔ اب اس بڑے پزل میں ایک اور بڑے پلیئر عمران خان کے آرمی چیف کے لیے ممکنہ چوائس اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز شامل ہو گئی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سکروز اور بھی ٹائٹ ہوں گے۔ عمران خان کے ایلائی جنرل فیض حمید اور عمران خان کے گرد بھی شاید گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ خان صاحب نے خود اس خطرے کا 2 دن پہلے اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے بھی فوجی ٹرائل میں لے جایا گیا ہے۔ کیا عمران خان کو پکڑنے کے پیچھے بظاہر جو مقاصد تھے ان میں سے کوئی بھی مقصد حاصل ہوا ہے؟ کیا عمران خان کی پالیٹکس اور پاپولیرٹی کو ذرا سا بھی فرق پڑا ہے؟ عمران خان کی میڈیا کوریج پر ان آفیشل پابندی ہے، سال سے وہ جیل میں ہیں، لیکن لگتا ہے کہ اس کا اثر الٹا ہوا ہے اور انہوں نے پہلے سے ہی یہ وارننگ دے دی تھی۔ اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ وہ واقعی خطرناک ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں نکالے جانے کے بعد ان کی اور ان کی پارٹی کی طرف سے جو نیریٹو بنایا گیا ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکا۔ اس نیریٹو نے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن کورس پر ڈال دیا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں تو ہر ایسے جنکچر پر جہاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیفرنسز آئے ہیں، حکومتیں ٹاپل ہوئی ہیں اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ اس بار یہ ڈیفرنسز عمران خان کے دور میں اس وقت شروع ہوئے جب وہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ پر رکھنا چاہتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی ریکمنڈیشن کچھ اور تھی۔ کچھ عرصے بعد عمران خان کی حکومت گئی۔ The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. اب اس کی وجہ جو بھی ہو، حکومت بھی گئی اور کیسز کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ایک obvious سوال بنتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ہم نے یہی سوال پی ٹی آئی کے زلفی بخاری سے پوچھا۔ اور اس کی وجوہات کئی تھی، ایک تو تھی نہیں، کئی چیزوں پہ خان صاحب اس وقت کے چیف آف سٹاف کے ساتھ اگری نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے کئی ڈائریکشنز یا انسٹرکشنز یا ریکمنڈیشنز جو وہ چاہتے تھے وہ خان صاحب سمجھتے تھے کہ ملک کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا جیسے کہ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 100% ہمیشہ نہ اگری کریں تو آپ ایک موشن پاس کیا جاتا ہے کسی بھی صورت کے اندر with different disguises کہ آپ کو ریموو کیا جائے۔ اب جو سچویشن ہے، ملک کی بڑی عدالتوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو بنائے ہوئے اکثر کیسز ہیں ان کو ختم بھی کیا، لیکن وہ ابھی بھی جیل میں ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس وقت خان صاحب جو جیل میں ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے ہیں، اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا یا عمران خان نہیں کہہ رہے یا ان کے وکیل نہیں کہہ رہے، یہ یو این کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یو این ورکنگ گروپ آن آربیٹری ڈیٹینشن، اور اس میں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے، یو این کی ایک ورکنگ گروپ بیٹھی ہے اور انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا ہے اور ڈیسیجن دی ہے کہ عمران خان غیر قانونی طریقے سے جیل میں ہیں اور ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ اس وقت وہ کوئی سینٹنس نہیں بھگت رہے، تو اٹس obvious that the powers to be وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جیل سے نکلیں۔ خان صاحب اس وقت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور ان کا جیل سے نکلنا گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا، کیونکہ وہ خان صاحب کو جیل کے اندر نہیں سنبھال پا رہے تو جیل کے باہر کیا سنبھالیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے نزدیک اس سے پارٹی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک آرمی آفیسر کے اریسٹ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ آئی ووڈ لائک ٹو نو ایز ویل۔ جنرل فیض صاحب ایک فارمر ڈی جی آئی ہیں، ایک آرمی پرسنل ہیں، ایک آرمی آفیسر ہیں، ان کا اریسٹ ہونا، چاہے انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہو یا برا کام کیا ہو، ان کی رسپانسبلٹی لڑائی کرتی ہے ود دا آرمی ملٹری، ود دا چیف آف آرمی اسٹاف۔ وہ ان کی ایک ایک حرکت، ان کی ایک ایک موومنٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا چیف آف آرمی اسٹاف،
not of the government or of the party. It's of the Chief of Army Staff. ایک سیکنڈ کے لیے اس سب کچھ کو سائٹ پر رکھتے ہیں، اس کے جو بھی مقاصد ہوں اور اس کے پیچھے جو بھی ہو، ہم ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ عمران خان کی قید کے 1 سال میں جو کچھ ہوا اس کا ان پر اور اسٹیبلشمنٹ پر کیا اثر ہوا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اب تک ہوا کیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ الزامات تھے کہ عمران خان کی حکومت جوڑ توڑ کر کے آئی اور گئی بھی ویسے ہی جیسے آئی تھی۔ ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپنے اثاثے ظاہر نہ کرنے کے الزام میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا ہوئی اور الیکشن کمیشن نے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لینا پڑا۔ پھر الیکشن ہوئے تو انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند ہو گئی۔ 48% ٹرن آؤٹ ہوا۔ پی ٹی آئی نے دھاندلی کے الزامات لگائے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کے حامی کینڈیڈیٹس میجورٹی میں تھے۔ 272 سیٹس میں سے 93 پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس نے جیتی۔ جنرل امپریشن یہ کریٹ ہوا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ الیکشن ریزلٹس دیکھ کر یہ بات کلیئر ہے کہ پارٹی کی جو بھی پالیسیز ہوں، ان کے خلاف جو بھی کیسز ہوں، ان سب کے باوجود ملک میں عوام کے ایک حصے نے ان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا اور کریک ڈاؤن کو ڈیفائی کر کے ووٹ ڈالا۔ عمران خان کے نیریٹو کو ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں میں بھی سپورٹ حاصل ہے۔ وہ کبھی امریکہ تو کبھی اقوام متحدہ میں عمران خان کی رہائی کے لیے کیمپین کرتے ہیں۔ عمران خان کا نام برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے بھی پیش کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی مسلسل کوشش ہے کہ عمران خان کسی نہ کسی طرح نیوز میں رہیں، تو اب وہ کس کی مدد حاصل کریں گے؟ بات ہماری سمپل سی ہے کہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے، بات ہماری سمپل سی ہے کہ پاکستان میں اس وقت رول آف لا نہیں ہے، اور بات ہماری سمپل سی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اور ہم یہ چیزیں واپس پاکستان میں چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو۔ لیکن انٹرنیشنلی ہم ہر وہ دروازہ کھٹکائیں گے۔ ایگزیکٹ والا میں ابھی بولوں گا نہیں، کیونکہ اس میں کئی اور پھر رکاوٹیں آتی ہیں۔ اب اگر براڈر پکچر دیکھیں تو عمران خان کی 4 سال کی پرفارمنس پر بہت سے سوال اٹھے تھے۔ انفیکٹ اپوزیشن پارٹیز اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو الزام دیتی تھی کہ وہی عمران خان کو گورنمنٹ میں لے کر آئے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے آخری دنوں میں اکانومی خراب ہونے اور بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی متاثر ہو رہی تھی۔ یہ الیکشنز میں ایک اہم فیکٹر ہو سکتی تھی، مگر عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو بلڈ ہوا۔ وہ واٹس ایپ گروپس، ٹویٹر اور سوشل پلیٹ فارمز پر ان کی سپورٹ بیس میں ایسا پاپولر ہوا جو شاید ملک کے طاقتور ترین اداروں کے لیے ہینڈل کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ عمران خان اپنے جلسوں اور بیانات میں مسلسل کچھ لوگوں کو ٹارگٹ بھی کر رہے تھے۔ یہ موجودہ آپ کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، باہر کی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک ملک کے اندر یہ وہ چینج لے کے آ رہے ہیں جو کہ یاد رکھیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی۔ ایک طرف پارٹی اور عمران خان کہہ رہی تھی کہ وہ فوج کے خلاف نہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایسی پوسٹ کر رہی تھی جن کا ٹارگٹ فوج ہی تھی، جیسا کہ 1971 میں پاکستان کے ٹوٹنے کے بارے میں چیزیں شیئر کرنا۔ عمران خان کی سپورٹ بیس ان آئیڈیاز اور نیریٹوز کو قبول کر رہی تھی۔ اب چاہے خاص نام ہی لیے جا رہے تھے، لیکن ٹارگٹ پورا انسٹیٹیوشن ہو رہا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھلے عام اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی گئی۔ دوسری طرف یہ الزامات بھی تھے کہ بیہائنڈ دا سینز پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے۔ کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے، میر جعفر ہے، پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ مجھے آپ کے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، آپ ملیے، یہ ہمارا فرض ہے اس ملک کے ہر شہری کی آواز پہ لبیک کہنا، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ رات کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ہمیں ملیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دن کی روشنی میں اسی بندے کو آپ غدار کہیں۔ آپ کی قول و فعل میں، فکر و تدبر میں اتنا کھلا، اتنا بڑا تضاد ٹھیک نہیں۔ یہ پریس کانفرنس ایک انپریسیڈنٹڈ موو تھی، مگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو میں کمی نہیں آئی۔ ان دی اینڈ جس ریڈ لائن کا پی ٹی آئی سپورٹرز کی جانب سے بار بار ذکر ہوا وہ کراس ہوئی اور عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا۔
ایک ریڈ لائن عمران خان تھے تو دوسری ریڈ لائن 9 مئی ثابت ہوئی، جو اس پاور سٹرگل میں ایک سگنیفیکنٹ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد یہ کلیئر کر دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس ریڈ لائن کو کراس کرنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بخشا جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر سخت کریک ڈاؤن ہوا۔ ایک کے بعد ایک کئی پارٹی لیڈرز نے پارٹی سے علیحدگی اختیار کی، پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہوئی اور اس سب کے دوران عمران خان جیل میں رہے۔ سوال یہ ہے کہ نیریٹو کی اس لڑائی میں کیا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ میسج میں نے دیکھا ہے کہ جو اس الیکشن میں آیا ہے عوام کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ ایک غصہ ہے اس نظام کے خلاف، جس قسم کی سیاست میں مداخلت ہو رہی ہے بار بار، اس کے خلاف، جس کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت کو ووٹ دیا گیا ہے جو نظر آ رہا تھا کہ پوری ریاست اس سیاسی جماعت کے خلاف ہے، جس میں کئی قسم کے پرچے ہوئے تھے، کئی قسم کے الزامات لگائے جا رہے تھے، دہشت گردی کے، فساد کے، لیکن پھر بھی لوگ نکلے اور انہوں نے اسی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالا۔ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو آپ کا ووٹ ہے اس بار وہ پی ٹی آئی کو گیا۔ لیکن جو چیز تبدیل نہیں ہوئی، اور مجھے بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑے گا، وہ ہے شاید عمران خان صاحب کی سیاست۔ ان کی سیاست ابھی بھی ایک ہی طرف دیکھ رہی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، کہ وہی مجھے اقتدار میں لائیں گے، انہی سے ہی میں بات کروں گا، میں ان سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا۔ ایکسپرٹس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان نیریٹو کی جنگ میں ایک کڑی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ فگرز بھی تھے، جیسے کہ عمران خان کے ایلائی سمجھے جانے والے آئی ایس آئی کے سابق چیف جنرل فیض حمید، لیکن انڈیکیشنز آئیں کہ وہ شاید اب مسئلہ نہیں رہے۔ فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے۔ ایک وقت تھا کہ جنرل فیض حمید پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ جنرل فیض کو کھڈے لائن چھوڑ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، وہ آئی ایس آئی کے سابق ہیڈ تھے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض کا گرفت میں آنا خان صاحب کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر حقائق سامنے آ جائیں گے، خان صاحب نے خود اس خطرے کا 2 دن پہلے اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ جی یوں لگتا ہے کہ جیسے مجھے بھی فوجی ٹرائل میں لے جایا گیا ہے۔ یہی نہیں، ایسے اور بہت سے افسران کو بھی پکڑا گیا ہے جن پر عمران خان کے سہولت کار ہونے کا الزام ہے۔ اب حالانکہ جنرل فیض کا جس کیس میں کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایکسپرٹس ان معاملات کو الگ نہیں سمجھتے۔ میں کہوں گی کہ ہر چیز کا کہیں نہ کہیں تعلق عمران خان صاحب سے بنتا ہے، کیونکہ ایک اوور آل لگ رہا ہے کہ ایک گیٹ عمران آپریشن ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کا تعلق جنرل فیض سے بہت قریبی ان کے تعلقات تھے، اور وہ تو آن دا ریکارڈ بہت بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میں تو ان کو ڈی جی آئی سے ہٹانا بھی نہیں چاہتا تھا، اور ایک یہ وجہ بنی میری اور جنرل باجوہ کے بیچ میں جو بعد میں مسئلے مسائل بنے۔ تو یہ لگتا تو یہی ہے کہ یہ سارا، یہ جو جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پہ جو مقدمہ بنے گا، یہ سارا ایونچولی آئے گا عمران خان صاحب کی طرف۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ مہینے پہلے ایک عدالت میں ایک پٹیشن بھی جمع کرائی تھی کہ میرا ملٹری ٹرائل کے اگینسٹ انہوں نے ایک پٹیشن جمع کرائی تھی۔ تو میرے خیال سے ایک تاثر یہ بن رہا ہے اس وقت کہ شاید یہ معاملہ اس طرف جائے، شاید عمران خان صاحب کا کوئی ملٹری ٹرائل ہو عدالتوں میں۔ لیکن میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی خالد کہ اس وقت ہم بہت ہی ایک انچارٹڈ ٹیریٹری میں ہیں۔ اس وقت کہنا بہت مشکل ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے یا کس قسم کی سچویشن بنے گی، کیونکہ نہ ہی عمران خان صاحب رولز آف دا گیم کو مانتے ہیں اور اس کے تحت کرتے ہیں کوئی کام، اور نہ ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی رولز آف دا گیم کے تحت کام کرتی ہے۔ ہم نے ایکسپلور کیا کہ پاکستان میں جاری نیریٹو کی جنگ اور پاور سٹرگل کا عمران خان کی پاپولیرٹی پر کیا اثر ہوا۔ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی ساکھ کو جو نقصان ہوا اس پر بھی نظر ڈالی۔ جو ایک اور چیز اس سارے معاملے میں بار بار سامنے آئی وہ تھی اکانومی کی تباہی۔ جہاں عمران خان دوسری پارٹیز پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی اکانومی کو تباہ کیا، وہیں یہ الزام عمران خان پر بھی لگتا رہا ہے۔ رواں مالی سال میں تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ خسارہ کرنے جا رہا ہے، بجٹ ڈیفیسٹ۔ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو نیند کیسے آتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے دور کے بعد اقتصادی ترقی ہو سکی ہے؟ کیا موجودہ حکومت اور اس سے پہلے جو نگراں سیٹ اپ تھا وہ کچھ کر پایا ہے؟ پہلے تو کچھ نمبرز دیکھتے ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق مارچ 2022 کے اختتام پر پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.7% تھی، جو مارچ 2023 کے اختتام پر بڑھ کر 35.4% تک پہنچ گئی، اور پھر مارچ 2024 میں گر کر 20.6 تک پہنچ گئی۔
یہ اب بھی عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے وقت جو فگر تھا اس سے زیادہ ہے۔ معروف اکانومسٹ عاطف میاں نے اپنی ایک پوسٹ میں انالیسس دیا۔ انہوں نے کچھ ڈیٹا دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 2 سال پاکستان کی اکنامک ہسٹری کے بدترین سال ہیں۔ اس سے پہلے کبھی بھی انفلیشن اتنی زیادہ اور گروتھ اتنی کم نہیں رہی ہے۔ اس سے قریب 2009 اور 2020 کا عالمی بحران تھا، مگر پچھلے 2 سال میں ملک میں جو ہوا اس میں ان کا اپنا ہی قصور ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ سے تو بچ گیا ہے، اور اس سال جولائی میں پاکستان اور IMF کے عملے کے درمیان 7 ارب کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، لیکن پھر بھی اقتصادی تباہی کے بھنور سے نکلنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور نظر آ رہا ہے۔ یہ حالات عمران خان کی PTI کے لیے سازگار ہیں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ ان حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی رہتی ہے اور لوگوں کو باور کراتی ہے کہ اس بھنور سے صرف عمران خان ہی باہر نکال سکتے ہیں۔ ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کیسز ہیں، چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور، اس کا فیصلہ تو جسٹس سسٹم کو ہی کرنا ہوگا۔ ایک بات واضح ہے کہ ان کے جیل جانے سے ان کی پاپولیرٹی کو کوئی نقصان ہوا اور نہ ہی ان کے مخالفین کو کوئی فائدہ۔ ہماری آج کی ڈسکشنز اور ایکسپرٹ سے یہ کلیئر ہوا ہے کہ لوگ اکتا چکے ہیں، اور نیریٹو کنٹرول کی اس جنگ میں ریاست کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، ملک کے عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔